من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التین مکیہ، سورۃ تین مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ اور رحمان جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین قسم ہے اس امن والے شہر کی، قسم ہے واو قسمیہ ہاذا اس بلد شہر کی، امین امن والے۔ لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسنی سب سے زیادہ اچھی تقویم سانچے میں، ثم پھر رددناہ لٹا دیا ہم نے اس کو، ہم نے اس کو، ثم پھر رددنا لٹا دیا، پھر لٹا دیا ہم نے اس کو، اسفل نیچے، سافلین نیچلے والوں میں، نیچے والوں میں، الا الذین ما سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، فلہم پس ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، فما یکذبک پس کون جھٹلائے گا آپ کو، بعد بالدین بعد سزا اور جزا کے، الیسا کیا نہیں ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، باحکم الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ سورۃ تین جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیات ہیں۔ اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، والتین انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینا اور طور سینا کی، یعنی وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ اب اس میں پہلی 2 قسمیں جو ہیں یہ 2 درختوں کی ہیں، ایک تین یعنی انجیر ہے اور دوسرا زیتون ہے، زیتون کا درخت ہے، اور اس کے بعد وطور سینین یہ ایک پہاڑ ہے، اور آگے ہے وہذا البلد الامین یہ شہر مکہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے، یہ قیامت تک امن والا ہی رہے گا۔ آگے ہے ان 4 چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان 4 چیزوں کی قسم کی وجہ یہ ہے، 4 چیزوں کی، کہ دونوں درخت کثیر البرکت ہیں، ان سے زیادہ منافع ہوتا ہے، یہ بڑی برکت والے درخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کے طور سینا یہ والا پہاڑ، طور کا پہاڑ جو ہے یہ بڑی برکت والا ہے، اور ھذا البلد الامین یہ جو شہر ہے مکہ یہ بھی بہت برکت والا ہے۔ یہ درخت جو ہیں زیتون اور انجیر یہ جنت کے پھلوں کے بھی ہیں، جنت کے پھل بھی ہیں، اور جو ہے طور سینا، طور پہاڑ وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے، اور سینا جو ہے، سنین یا سینا یہ اس مکان کا نام ہے جہاں پہ یہ پہاڑ واقع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلد الامین تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ ان 4 چیزوں کی اب قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ ہم جب کسی بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں ہم دوسروں کو یقین دلانے کے لیے، اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ اب جب ہم نے کسی چیز کی، کسی بات میں زیادہ پختگی پیدا کرنی ہو تو ہم بڑی سے بڑی قسم کھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں، 4 بڑی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو تمام مخلوق سے بہتر پیدا کیا، زیادہ احسن، احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ہر چیز سے پیارا، جس کے آگے کوئی اور جو فضیلت نہ ہو، ہر چیز سے اللہ نے جتنی مخلوق بنائی اس سب سے پیارا، اس سب سے حسین اللہ تعالیٰ نے کس کو بنا دیا؟ انسان کو۔ دوسری مخلوق کے اعتبار سے اس کی جسمانی حیت ہو یا شکل و صورت ہو یا دماغ ہو، صورت ہو، دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا۔ یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوق سے زیادہ احسن ہی نہیں بلکہ اس کے حیات کے ساتھ اس کا علم، اس کا تکلم، اس کے سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کی حکمت، ان سب صفات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں سے جو ہے بلند مرتبہ عطا کیا۔ پھر انسان یہ کہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے پیارا نہیں پیدا کیا، میں خود اپنے آپ کو زیادہ پیارا کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ،
کہ میری ناک جو ہے یہ پھینی ہے اور نعوذ باللہ میں اس کو سرجری کروا کے جو ہے وہ میں باریک کر لوں تو پھر میں زیادہ پیاری لگوں گی. ہمارے معاشرے میں ہائی سوسائٹی میں یہ رواج بہت عام ہو گیا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، میں اس کو سرجری کروا کے باریک کروا لوں، یا میرا چہرہ زیادہ لمبا ہے، میں سرجری کروا کے اس کو گول کروا لوں تو میں زیادہ پیاری لگوں گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چار چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ قسمیں کھا رہے ہیں اور انسان کیا کہہ رہا ہے کہ میں پیارا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے پیارا نہیں بنایا، میں اس طرح کروں تو میں پیاری لگوں گی، میں اپنی بھویں بنا لوں اس طرح تو میں پیاری لگوں گی، میں اپنا یہ سٹائل بنا لوں تو میں پیاری لگوں گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قسمیں کھا کے اللہ آپ کو یقین دلوا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں پیاری نہیں ہوں، میں ایسے پیاری ہو جاؤں گی، ایسے پیاری ہو جاؤں، یا کہ دوسرا پیارا نہیں ہے. رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، اس میں نقص نکال رہے ہیں، جی وہ پھینی ہے، اس کا منہ دیکھا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم ایسے الفاظ بول دیتے ہیں دوسروں کو، ایسے نام رکھ دیتے ہیں دوسروں کو. میری یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا کہ آپ نے ایک تصویر بنائی ہو، ایک پینٹنگ بنائی ہو، آپ نے نمائش لگا لی. اب جو پینٹنگ آپ نے بنائی ہے، جو آپ نے نمائش لگائی ہے، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ایک پک کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، واہ واہ کیا خوبصورت ہے. وہ تعریف پینٹنگ کی کر رہے ہیں، لیکن خوش کون ہو رہا ہے؟ پینٹنگ بنانے والا. خوش کون ہو رہا ہے؟ پینٹنگ بنانے والا. تعریف پینٹنگ بنانے والے کی نہیں ہو رہی، تعریف اس تصویر کی، اس پک کی، اس پینٹنگ کی ہو رہی ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے. پھر وہ آگے جاتے ہیں، ایک اور پک آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں واہ جی کمال ہو گیا، کتنی خوبصورت ہے. تعریف پینٹنگ کی ہوتی ہے، خوش بنانے والا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی کسی چیز بنائی ہوگی پینٹنگ کی، کوئی مصوری کی، کوئی دوسرا انسان آیا وہ کہ یہ کیا گند ڈال دیا اس نے، یہ کیا نقشہ بنایا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوگا، اس کا کتنا دل دکھے گا. اسی طرح ہر انسان کو، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر آپ کا رب وہ ہے تو اس کا بھی رب ہے. آپ اس کی شکل و صورت میں عیب نکال رہی ہیں، آپ اس کے غلط نام رکھ رہی ہیں، کوئی اس کے چہرے کے زاویے کے مطابق اس کے نام رکھے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ یہ کس کو غلط کہہ رہی ہیں؟ کس کو دکھ دے رہی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکال رہی ہو، نعوذ باللہ. کسے غلط کہہ رہی ہو؟ اللہ کو، کہ اللہ نے اسے پیارا نہیں بنایا. اللہ نے ہر انسان کو خود بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے کو آپ کہہ رہی ہو کہ اس نے اس کو پیارا نہیں بنایا. اللہ قسمیں کھا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور آج کل جو ٹھیک ہے ایک چہرے پہ زائد بال ہوں، جس کی ہیبت، جس کی شکل سے وہ بہت زیادہ برے لگ رہے ہوں، مردانہ مشابہت آ رہی ہے. آج کل جس طرح کے کچھ غذائیں ایسے چل گئی ہیں کہ اردوں کے چہروں پہ کچھ ایسے زائد بال ہو جاتے ہیں جو بدنما لگتے ہیں، بہت زیادہ بدنما لگنا، جس سے چہرے کی حیت بدل جانا، شکل بدل جانا، مردوں کے ساتھ مشابہت ہو جانا، وہ بال اتروانا جائز ہے. لیکن آج کل جو ایک فیشن ہو گیا ہے بھویں بنوانا، وہ جائز نہیں ہے. اگر وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بدنما لگتی ہیں، جانوروں یا انسانوں کے، یعنی کہ جانوروں سے یا مردوں سے مشابہت ہوتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کہ جی میں اپنی بھویں بنوا کے تو میں زیادہ پلکنگ کروا کے میں زیادہ خوبصورت لگتی ہوں، ایسے میں خوبصورت نہیں لگتی. ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ کی ان 4 قسموں کو جھٹلا رہی ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو بڑا پیارا، ہر چیز سے خوبصورت. محبت دیکھو، انداز دیکھو اللہ تعالیٰ کا. احسن تقویم، سب سے زیادہ پیارا بنا دیا، سب سے زیادہ خوبصورت بنا دیا. چاند کیا ہے؟ چاند جو چاند سے بھی زیادہ پیارا. یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، بڑا ہی ایک عجیب واقعہ ہے اور یہ سچ ہے. عیسیٰ بن موسیٰ جو ہیں ہاشمی، عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے. ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بول پڑے کہ تجھے 3 طلاقیں اگر تو چاند سے زیادہ پیاری نہیں. اب وہ بیچاری اٹھ کے پردے میں چلی گئی، کہنے لگی کہ چاند سے زیادہ حسین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس نے مجھے طلاق دے دی. بات تو ہنسی دل لگی کی تھی، مگر طلاق کا تو یہی حکم ہے کہ وہ دیوانگی میں دی جائے یا نشے کی حالت میں دی جائے یا ہنسی مذاق میں دی جائے، طلاق ہو جاتی ہے.
اب ابو جو عیسیٰ بن موسیٰ تھے، انہوں نے رات بڑی بے چینی رنج و غم میں گزاری، بہت پریشان. صبح ہوتے ہی خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا کہ اپنا قصہ سنایا، اپنی پریشانی کا اظہار کیا. منصور نے کیا کیا، شہر کے فقہا اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ تو کوئی حسین ہو ہی نہیں سکتا. چاند ایک روشنی پھیلاتا ہے، سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے، روشنی، تو اس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. مگر ایک عالم جو اس وقت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے. خلیفہ منصور نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ تب وہ بولے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ 3 کی تلاوت کی اور فرمایا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آسانی تقویم بنایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو سب چیزوں سے پیارا بنایا، کوئی شے انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے. یہ سن کر تمام علماء فقہا حیرت زدہ رہ گئے، کوئی مخالفت نہیں کی اور کہا کہ ہاں واقعی طلاق نہیں ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسین، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، اعضاء کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ حسین ہے. ہم پتھروں کو تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن انسانوں کے دلوں کو نہیں سنبھالتے. ہم چیزوں کی بناوٹی چیزوں کی حفاظت کریں گے، گھروں میں پتھر لگا ہوا ہے اسے سجائیں گے، ڈیکوریشن پیسوں کو صاف ستھرا کریں گے، رکھیں گے کہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن دل سے زیادہ تو قیمتی، انسان کے دل سے زیادہ تو کوئی قیمتی ہے ہی نہیں. ہم چھوٹی سی بات پہ اللہ نے جیسا اسے بنا دیا ٹھیک ہے، ہم چھوٹی سی بات پہ رنگ کالا ہے، دانت اونچے ہیں، کیا ہے مقدر اس کا کیا پتہ کتنا بلند ہو. بلال حبشی کیا تھے اور مقدر دیکھو، جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں جانے والے شخص حضرت بلال حبشی ہیں. کیسے کہ جب جنت کے دروازے کھلے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گے اور اونٹنی کی لگام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ان کا کیا مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا پتہ، اور آپ بڑے آرام سے دل دکھا دیتے ہیں. پھر آگے ثم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے احسن تقویم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم پھر لٹا دیا ہم نے اس کو اسفل سافلین، سب سے نیچے والوں میں، بد سے بدتر، سب سے نیچے والی مخلوق، سب سے نیچے. ہر جانور، کیا کیڑے مکوڑے جتنے مخلوق ہیں ان سب سے نیچے کن کو لٹا دیا؟ انسان کو. کون انسان؟ الا الذین، لیکن وہ لوگ ان میں شامل نہیں، آمنو جو ایمان لے آئے. جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی سبق پڑھے اس میں بھی شرط ہے کہ ایمان والے خارج، ان الذین آمنو ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ساتھ شرط عاملوا الصالحات، صرف ایمان لانا نہیں، عاملوا الصالحات شرط ہے ساتھ، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. فلاحم، پس ان کے لیے، یعنی رددناہ اسفل سافلین سے یہ لوگ خارج ہو گئے کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پس ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ان کا اجر. ہم اب آرام سے کہہ دیتے ہیں جی اتنی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، اس کی نمازوں کا روزوں کا کیا فائدہ، بڑا ایمان والا بنا پھرتا ہے، بڑا داڑھی والا بنا پھرتا ہے. میری بات سنیے، میری بات سمجھیے. اس نے سنت کے مطابق اگر سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے، اس کی ایک داڑھی کے ساتھ 1000 فرشتہ، داڑھی کے ایک بال کے ساتھ 1000 فرشتہ ہے لٹکا ہوا، جتنے بال ہیں اتنے 1000 فرشتے ہر وقت اس کی داڑھی کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، جو اس کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا اور درجات کی بلندی کے لیے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کم سے کم یہ فضیلت اس کے پاس ہے بغیر داڑھی والوں کے. داڑھی کا بڑے آرام سے، ہم نمازوں کو بڑے آرام سے، وہاں ملو صالحات. ٹھیک ہے ہر انسان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ہر انسان میں گناہ ہوتے ہیں، ثواب ہوتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لرزش انسان کے خون میں شامل ہے، بھول انسان کے خون میں شامل ہے، شیطان بہکا دیتا ہے. کیا پتہ آپ کی جو نمازیں ہیں آپ اس کو نمازوں کا تانا دے رہے ہو، وہ آپ کے لیے تھوڑی نمازیں پڑھتے ہیں. آمنو عامل الصالحات، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو ایمان لایا اور اس کے ساتھ نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، کبھی ختم، ساتھ تسلی کہ ختم نہیں ہوگا.
نہ ختم ہونے والا. یہاں بھی بات ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اعمال نہیں کر پاتا جو ایمان والا جو وہ تندرستی میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو اس کے عمل میں، اس کی تندرستی میں جو وہ عمل کیا کرتا تھا وہ اس کی بیماری کی صورت میں بھی لکھے جائیں. ایسا عمل جو کبھی، وہ جس طرح میں نے آپ کو داڑھی کی مثال دی، ایسا عمل اگر وہ سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، جب تک وہ مرے نہیں. قیامت یعنی کہ موت صغریٰ، قیامت صغریٰ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل اس وقت تک کے لیے، اس کی داڑھی کا وہ فرشتے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے. نہ ختم ہونے والا اجر، کبھی نہ ختم ہونے والا. کتنی بڑی فضیلت ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم آج کل کی لڑکیاں ہم کیا کہتی ہیں، ہم نے داڑھی والے مرد سے نہیں شادی کرنی. وہ داڑھی والے کی فضیلت تو دیکھو. فما یکذبک، اب تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، بس کون جھٹلائے گا آپ کو بعد بالدین، بعد سزا اور جزا کے. قیامت کے بعد آپ کو کون جھٹلائے گا؟ جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت آپ کو کون جھٹلائے گا؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑے حاکم، ہر ایک صحیح حکم، صحیح فیصلہ کرنے والے، ایک ایک نیکی کا اجر دینے والے. اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. دنیا میں تو فیصلہ انسان کر جاتا ہے لیکن اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو کوئی نہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ 3 پڑھے اور اس آیت پر پہنچے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمہ کرے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں. اس لیے حضرت فقہا نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنا مستحب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.